یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ السلام علیکم ناظرین، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس خوبصورت غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر اور بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز۔ حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ اور اس کے بعد شعر کی مکمل تفہیم، اور اس سے بھی پہلے ہمیشہ کی طرح ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہو یا پرانے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو ان کو خبر ضرور ہو جائے، بھلے وہ بعد میں دیکھ لیں۔ تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا مصرع، یک نظر بیش نہیں۔ یک نظر بیش، بیش کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، یک نظر بیش یعنی ایک نظر سے زیادہ نہیں۔ یہاں نظر سے مراد آنکھ کا جھپکنا ہے جس کو ہم لمحہ بھی کہتے ہیں، بلکہ دلچسپ بات ہے درمیان میں آ گئی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام ایک لمحے میں کر لوں گا، ایک لمحے میں ایسا ہو گیا، تو اصل میں لمحہ کا مطلب ہوتا ہی عربی میں آنکھ جھپکنا ہے، لمحتن یعنی ایک مرتبہ آنکھ کا جھپکنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام میں ایک لمحے میں کر لوں گا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں میں یہ کام کر لوں گا۔ تو یہاں بھی یک نظر بیش یعنی ایک نظر ڈالنا۔ اب ایک نظر انسان کسی چیز پر ڈالے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے، ظاہر ہے سیکنڈ کا بھی کچھ آگے سے مزید کوئی حصہ کیا جائے تو اتنا اس میں صرف ہوتا ہے وقت کسی چیز پر ایک نظر ڈالنے میں۔ تو یک نظر بیش نہیں یعنی ایک نظر ڈالنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس وقت سے زیادہ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے۔ فرصت ہستی، ہستی کہتے ہیں وجود کو، اور یہ نیستی کا متضاد ہے۔ آپ نے ہست بھی سنا ہوگا اور نیست بھی سنا ہوگا۔ ہست کا مطلب ہے اور نیست کا مطلب نہ ہے، اور ہستی اسی ہے سے موجود چیز کو کہا جاتا ہے، اور پھر اسی سے اس کائنات کو بھی ہستی کہا جاتا ہے، کیونکہ کائنات جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس میں موجود ہیں۔ تو کائنات، دنیا، اور اسی سے پھر زندگی کو بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان جب تک زندہ ہے اس کے لیے یہ کائنات موجود ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو گویا اس کے لیے کائنات ختم ہو گئی۔ تو فرصت ہستی کا مطلب ہوا اس دنیا میں رہنے کی فرصت، یعنی زندگی آپ کہہ لیں کسی شخص کی جتنی زندگی ہے گویا کو اس کو اتنی فرصت ملی ہے اس ہستی میں رہنے کی، مراد زندگی ہو گیا۔ غافل، غافل گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ تو گرمی بزم یعنی انجمن کی گرمی، یہاں گرمی سے مراد یہ نہیں کہ جو ماحول میں گرمی ہوتی ہے، بلکہ گرمی سے مراد محفل کی گرما گرمی، محفل کا جوش و خروش، محفل کی رونق۔ اس کے بعد رقص شرر، شرر چنگاری کو کہتے ہیں، اور رقص شرر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی چنگاری کو جب وہ پیدا ہوتی ہے اور پھر جب وہ گم ہو جاتی ہے فضا کے اندر تو اس میں زیادہ سے زیادہ ایک لمحہ لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شرر یا چنگاری جو ہوتی ہے وہ ایک آواز کے ساتھ دائیں بائیں یک لفظ جو ہے تھوڑا سا فاصلہ طے کرتی ہے، تو بس اس کی یعنی شرر کی اسی نمود کو اور اسی غیبوبت کو، یعنی اس طرح سے یک لخت پیدا ہونا اور پھر فنا پذیر ہو جانا اور تھوڑا سا حرکت پذیر ہونا، اس کو جو ہے وہ رقص شرر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی معنوی تفہیم کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غالب نے اس میں سمجھتا ہوں کہ گویا کہ ہر انسان کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی درجے میں غافل ہے کہ اس کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، اس کو اپنی موت یاد نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے ایک دن مالک الملک اور مالک کون و مکان کے آگے پیش ہونا ہے، اور وہ یہ سب کچھ بھول کر اپنے دھندوں میں مگن ہے۔
تو غالب نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، کہ اے غافل تو نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ میں یہاں عبد الآباد کے لیے آیا ہوں، یا یہ تیری 60-70 سالہ جو زندگی بظاہر نظر آتی ہے تو نے اس کو جو ہے بہت طویل عرصہ سمجھ لیا ہے۔ تو یہ بڑی غلطی ہے۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، کہ اے غافل تجھ کو اس دنیا میں رہنے کی جتنی فرصت ملی ہے، یا یہ تیری جتنی بھی یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، یہ تو گویا کہ ایک نظر کے برابر ہے۔ یک نظر بیش نہیں، ایک نظر ڈالنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس سے زائد نہیں ہے۔ اور یہ واقعی ایسا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ مقابل میں لائیں، اس کا کمپیریزن کریں اس کے ساتھ، تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دے رکھی ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت مثال شاید دینا ناممکن ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو بالفرض رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اب رائی کا دانہ آپ جانتے ہی ہیں کسی بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے پہاڑ کسی چیز کی بہت زیادہ بڑی پھیلی ہوئی جسامت کے لیے بطور مثال استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے رائی کا دانہ اس کے متضاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو بہت ہی چھوٹی چیز ہو۔ تو رائی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ اگر اس کائنات کو زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ زمین سے آسمان کی بلندی کتنی ہے، اور پھر اس آسمان کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ہمارے کیلکولیٹرز اس کو نہیں جان سکتے، قیامت تک نہیں جان سکتے، خدا ہی جانتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن مثال کے لیے امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات کے بھراؤ کو زمین سے آسمان تک یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم رائی کے دانوں سے بھر دیں، اور پھر ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، تو فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دانے جو ہیں، وہ رائی کے دانے جو کہ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور آسمان تک جا کے لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر رکھا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ زندگی جو ہے کتنی طویل ہے۔ تو اس زندگی کے مقابل میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعی جو ہے یک نظر بیش نہیں، وہ ایک نظر ڈالنے میں یا آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے، تو بس اس کی مثال اس کے آگے ایسی ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ گرمی یہ بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ پھر مزید غالب نے جھنجھوڑا انسان کو کہ اے غافل تو جس محفل میں اتنا مست ہے، جس بزم میں تجھ کو ناو نوش نے مدہوش کر رکھا ہے، تجھے کچھ ہوش نہیں ہے کہ تو کیوں پیدا ہوا ہے اور تجھ سے کیا کیا سوالات ہونے ہیں، بس تو اس محفل کی گرمی، یعنی اس محفل کے اندر جو ہاؤ ہو ہے یا اس محفل کی جو لذت ہے، اس کی جو گرما گرمی ہے تو اس میں گم ہے۔ تو تجھے پتہ ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے؟ ایک رقص شرر ہونے تک، ایک چنگاری پیدا ہونے میں اور مٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بس اس محفل کے اندر یہ تیری ساری گرما گرمی، یہ تیری ساری مستی، اس کی مدت بس ایک چنگاری کے بقدر ہے۔ یعنی جتنا وقت ایک چنگاری کو پیدا ہونے میں اور فنا ہونے میں لگتا ہے، بس اتنی سی مدت تیری اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر تجھے آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بس اتنی سی مدت بنتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کے تناظر میں، کہ یہ بھی دراصل ایک یہ جو مدت کہا کہ ایک رقص شرر یعنی چنگاری کی مدت کے برابر قرار دیا، یا پہلے مصرے میں ایک لمحہ یا ایک نظر کی مدت کے برابر قرار دیا اس دنیا کی زندگی کو، تو یہ بھی مثال کی حد تک ہے۔
ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اور اس کے طول کے مقابلے میں اور اس کی لمبائی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے۔ اب ذرا امام غزالی رحمہ اللہ ان کی مثال کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تو شاید کروڑواں کیا اربواں کیا، یعنی آپ بڑے سے بڑا فگر لگا رہے ہیں تو اس سے بھی کم بنتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اپنے مالک کو یاد رکھے کہ کیا میرا مالک اس کام سے خوش ہے یا نہیں، کیا یہ جو تھوڑا سا مجھے عرصہ ملا ہے اس دنیا میں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جس طرح سے کسی انسان کے ہاتھ میں ایک پانی کا ایک ہی گھونٹ ہو اور وہ جنگل کی طویل مسافت پر نکلا ہوا ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ پھر راستے میں کہیں پانی اس کو نہیں ملنے والا، تو پھر اس پانی کے گھونٹ کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو جہاں محفوظ رکھے اس میں اچھی طرح سے دیکھ لے، گھنگال لے کہ جس برتن میں یہ پانی کا گھونٹ میں نے رکھا ہوا ہے کہیں اس میں سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی لیکیج تو نہیں ہے، یہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا۔ تو بس اگر ہم اس زندگی کو یہ جو تھوڑی سی رقص شرر یا یک نظر بیش نہیں ہے، اس کا اگر ہم خیال نہ رکھیں تو بس یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی گھونٹ ہو اور ہم اسے بھی جو ہے ضائع کر بیٹھیں، جبکہ ہمارے مد نظر ایک طویل صحرائی سفر ہو جس کو ہم نے طے کرنا ہو۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ شعر بھی کسی نہ کسی حد تک آپ پر کھل چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اب اس غزل کا ایک ہی شعر باقی رہ گیا ہے جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے۔ اس لازوال اور لافانی غزل کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیں۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ہر قسم کی آزمائش، مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے، اور اپنے لیے بھی آپ سے اسی طرح دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔